بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ انتہائی عام بڑی خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو خیبر پختونخوا اور مختلف علاقوں سے ہزاروں لوگوں کا قافلہ اسلام آباد کی طرف چل پڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھاری مشینری ان کے ساتھ ہے، کنٹینرز بھی ہٹیں گے۔ تصادم کا ایک ماحول ہے۔ پنجاب حکومت، وفاقی حکومت پوری طرح عوام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ایف سی رینجرز پولیس کو سامنے کھڑا کیا گیا ہے، آنسو گیس کے شیل ہوں گے، اور یہ ہدایات دکھائی دے رہی ہیں جس کا واضح طور پہ محسن نقوی اور جتنے اس طرح کے کارندے ہیں، چونکہ انہوں نے ملک کے اندر نہیں رہنا، انہوں نے بالآخر بھاگنا ہے، ان کے کاروبار سب جائیدادیں باہر ہیں، وہ سارے لوگ پاکستان کے اندر اب انتشار کرنا چاہ رہے ہیں۔ عوام جو پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کے احتجاج کا حق ختم کیا جا رہا ہے، لیکن جو ساری اس صورتحال کی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو اس وقت تک تازہ ڈیولپمنٹس ہیں، چونکہ لوگوں نے اب سامان جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان کے ٹرک بھی ساتھ آ رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، بھئی آپ جب تک ڈی چوک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ادھر سے اعلان کر دیا گیا گنڈا پور کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، چونکہ عمران خان نے کال دی ہے ڈی چوک پہنچنا ہے تو لہذا ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اب یہ وفاقی حکومت پنجاب حکومت پر منحصر ہے، 1 دن میں پہنچنے دیں، 2 دن میں، 3 دن میں، اور اب حالات یہ رخ اختیار کر رہے ہیں کہ ڈی چوک کا یہ احتجاج دھرنے کے اندر بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے خدا نہ خواستہ جو اس وقت، یعنی آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو اوورسیز ہے، جو پاکستان کے اندر ہے، جو حکومت ہے اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ جو بھی خدا نہ خواستہ کوئی قتل و غارت گری ہو، کوئی تشدد ہو، کوئی گولیاں چلائی جائیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو وہ واضح طور پہ حکومت کا اس کے اندر قصور نظر آ رہا ہے، ان کا یہ ارادے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دراصل سارے معاملات بالآخر ایمرجنسی اور مارشل لاء کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ اب کل بڑی دمالیں ڈالی گئی جب یہ فیصلہ آیا تو قاضی صاحب نے اور ان کے جو دوست جج ہیں ہم خیال، انہوں نے اپنے حصے کا وہ جو فتوحات کے جھنڈے گاڑنے تھے وہ انہوں نے گاڑ لیے، لیکن اس وقت تک فضل الرحمان نے جو ہے وہ بالکل کورا جواب دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کے ایم این ایز وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، چونکہ ایم این ایز کے لیے آسان کام نہیں ہے، یا تو اتنا بڑی اماؤنٹ ہو، یا پھر ایسی دھمکیاں اور کوئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیں اور ان کو پھر چیخوں کی آواز سنائیں، کوئی اتنا درندگی بے غیرتی کی اینڈ تک پہنچ جائے اور وہ اس طریقے پہ آ جائے تو وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو اس وقت پبلک سینٹیمنٹ ہیں، جو عوام کے اندر ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہے، جو بندہ اس موقع پر بکے گا، جو تحریک انصاف کی رائے کے خلاف ووٹ دے گا، اب اس کی سیاست ختم ہے۔ وقتی طور پہ وہ پیسے پکڑے، وہ جس طریقے سے بھی ووٹ دے، پارٹی کی ہدایات ہوں گے آپ نے اجلاس کے اندر جانا ہی نہیں ہے اور وہ نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب حکومت کے پاس یہ عدد پورا نہیں ہے، یہ ٹاؤٹ ادھر ادھر ہم نے سارا وہ جو ہے وہ لگایا، اس کے اندر معلومات لی ہے، یہ ان کے پاس بالکل عدد پورا نہیں ہے۔ قاضی صاحب کے فیصلے کے باوجود اگر عدد پورا نہیں ہوتا، آئینی ترامیم ناکام ہوتی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی جو آئینی ترامیم کے تحت قاضی کی ایکسٹینشن ہے وہ بھی بڑھ گئی، یعنی حکومت بھی بڑھ گئی اور پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی بڑھ گئی۔ اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جو معلومات ہیں، جو خبریں ہیں، یہ سارے ارینجمنٹس قاضی صاحب نے کر کے دینے کے باوجود بھی حکومت کے پاس عدد پورا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ کیا کریں گے؟ چونکہ آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن وہ عدد کے ساتھ جڑی ہے، سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ممبران یہ تقریباً 20 کے قریب چاہیے، جو کہ سینیٹرز جو ہے وہ بھی کچھ انہوں نے اٹھانے ہیں۔ اب 8 ججز نے ایک ہنگامی اجلاس کل کر لیا ہے، اور یہ اجلاس رات کو جو ہوا ہے اس کی اطلاعات آئی ہیں، فارمل میٹنگ ہے۔ اس کی اطلاعات کیا ہیں؟ لازمی بات ہے وہی چیز ڈسکس ہوئی ہے، یعنی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ہمارے خلاف کیا ہو سکتا ہے، کب ایکشن لینا ہے، کب نہیں لینا، جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، اس وقت کس موقع پہ لینا ہے۔ اور یہاں پہ ممکن ہے ججز کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے، سیکیورٹی حصار قائم کر دیا جائے
ان کے گرد ساری چیزیں ان کے بھی سامنے ہیں۔ اچھا، اب ان حالات کے اندر سپریم کورٹ کے 8 ججز کا یہ جو اجلاس ہوا ہے، جس کی حسنات ملک نے جس کو رپورٹ کیا ہے، یہ بڑا عام ہے۔ یعنی اس کے اندر مجھے جو اطلاعات تھی، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پورا دن ادھر ادھر، چونکہ وہاں سب خبروں کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ میٹنگز آپس کے اندر انفارمل جو ہے وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لیکن 2 ججز جو ہے ان میں ایک جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ اگر یہ سارے استعفوں کی طرف جاتے ہیں تو اطہر من اللہ صاحب اور ایک اور جج صاحب ہیں جو اس پر قائل نہیں ہیں۔ یعنی بعض معاملات کے اندر یہ ایک پیج پر نہیں ہے، آپ سمجھیں۔ اگر کوئی 2-3 ججز جو ہے وہ اس رائے سے جو بھی اکٹھی رائے ججز کی بنتی ہے اس سے اختلاف کر جائیں تو یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ اب اطلاعات ہیں، انکنفرمڈ ہے، لیکن یہ اجلاس ہو گیا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ یہ ججز ڈٹے ہوئے ہیں، 8 تو ججز ڈٹے ہوئے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے اس معاملے کے اندر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، یہ جو ایک ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں، یہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن یہ نہیں ہونے دینی، یہ بالکل ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب اگر یہ نہیں ہوتا، حکومت جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو اور پاکستان کی عام عوام کو، یہ تحریک انصاف کے لوگ، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس میں کم ہیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ رکھنے والے، ہمدردی رکھنے والے، حکومت کو جو اقدامات ہیں ان کو ظالمانہ سمجھنے والے، اور خاص طور پہ جو عورتوں بچوں کو اغوا کرنے والے اغوا کار ہیں، ان کے حوالے سے یہ عوام کی نفرت کا اظہار ہے۔ اچھا، نہ حکومت ڈیلیور کر پا رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اب جب آئی ایم ایف کی وہاں سے پیسہ آتا ہے تو یہ پھر چینلز کو لگاتے ہیں، ان کے منہ میں ہڈی ڈالتے ہیں جو چینلز مالکان ہیں، پھر وہ ٹاؤٹ اوپر بیٹھ کے مہنگائی اب ختم ہو رہی ہے، اب ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، معیشت کے اشاریے بہتر، یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں مارکیٹوں کے اندر۔ اصل تو عوام کو پتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے چبڑ بے وقوف سکرینوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ عوام یہ کہتی ہے، وہ مہنگائی کا ہم سے پوچھو، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی گیس کے بل پورے نہیں ہو رہے، اشیاء خرد و نوش پوری نہیں ہو رہی، انڈسٹری چال ہی نہیں رہی، لوگوں کو روزگار ہی نہیں مل رہا۔ پورا پاکستان تو آپ نے ویسے ہی بند کیا ہوا ہے، احتجاج کے علاوہ بھی معیشت بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ادھر سے پیسے ملے ہیں، وفاق بھی گاڑیاں لے رہا ہے، پنجاب بھی گاڑیاں لے رہا ہے، اور اتنے یعنی کہتے ہیں مہنگائی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے، ملک پٹڑی پہ۔ وہ کون سی پٹڑی بھائی؟ یہ پٹڑی جو ہے وہ دبئی کی ایوان صدر سے ایک پٹڑی ہے، وہ دبئی کو جا رہی ہے، ایوان وزیر اعظم اور پنجاب کی ایک پٹڑی ہے اور وہ جو ہے وہ لندن کو جا رہی ہے۔ یہ سارا مال تو جو ہے نا وہ پھر ادھر کوئی فائدہ ہو رہا ہے، عوام تو بیچاری رل گئی ہے۔ عوام کا مینڈیٹ پہ ویسے بھی ایک غیر آئینی، غیر قانونی قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، عوام کی ان کے اندر کریڈیبلٹی نہیں ہے، حالات خراب سے خراب تر، خدا نہ خواستہ ایک نیا سانیہ ماڈل ٹاؤن نہ ہو۔ میں تو بہت جو ارادے ہیں حکومت کے، رینجر ایف سی کو سامنے کر کے آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر فوج کو تعینات کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے عزائم ان کے نظر آ رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی جتنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، یعنی یا تو جو فوج ہے اس کے جو سربراہان ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت جو معاملات ہیں وہ، یعنی یہ تو حکومت نہیں نا اس پیرائے کے اندر، وہ اس طرف آئیں نہیں۔ مارشل لا اور ایمرجنسی سے تو سارے ٹوٹ بھی ڈرا رہے ہیں، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ وہ جو خصوصیات ہوتی ہیں کسی مارشل لا اور ایمرجنسی کی، وہ پوری ہو رہی ہیں۔ حالات اس نیج پہ خود حکومت لے جا رہی ہے، معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اور بالآخر ایسے لگتا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں کی جو گونج ہے وہ پاکستانیوں کو پھر سنائی دے رہی ہے کہ حالات کنٹرول نہیں تھے، ادھر سے حکومت ایسے، ادھر سے اپوزیشن ایسے، ملکی معاملات کرنے تھے، لیکن ایک خصوصیت اس میں پوری نہیں ہے، اور وہ ہے کہ جو پہلے جب بھی مارشل لا آئے ہیں، ایمرجنسی آئی ہیں، جب بھی معاملات ہوئے ہیں تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، لیکن اگر اس طرح اب ہوتا ہے تو عوام اس کے خلاف سڑکوں پہ نکلے گی، اور یہ مجھے ترکی ٹائپ ماڈل لگ رہا ہے، یعنی بنگلہ دیش ماڈل اور ترکی ماڈل کا ایک مکسچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بن سکتا ہے۔ اللہ کرے
اس طرف حالات نہ جائیں. لیکن جو رجیم اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت ہٹانے کے بعد یہ کر رہی ہیں، چونکہ آپ دیکھیے آئینی ترامیم کے معاملات کے اندر نون لیگ خاموش ہو گئی ہے، بہت نارمل گفتگو ہوتی ہے. بلاول اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں معاملات دے دیے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ والے نہیل نکھٹو فیصل واڈا کی زبان سے ان کو قرار دیا گیا ہے. اب یہ سیرا جو ہے وہ یعنی ایک ایک کو یہ گندگی کا تاج پہنانا ہے. جو طاقتور حلقے ہیں وہ ایسے ہی گندگی کے تاج پہناتے ہیں. پہلے نون لیگ پہ ڈالا، ناکام ہوئے، وہ یعنی پورا ان کا جو سیاسی وجود ہے وہ اب گندگی سے اتنا تعفن زدہ ہو گیا ہے. اب یہ جو بلاول نیا بچہ آئے گا اور اس کی برانڈنگ بظاہر ہو رہی ہے، برانڈنگ نہیں ہو رہی، بتایا جا رہا ہے یہ جمہوریت دشمن ہے، یہ آئین دشمن ہے. یہ تو ان کے نانا کے دور کے اندر ایک آئین بن گیا تھا، ورنہ یہ تو کرچی اس کو کرچی جو بھی بولتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اوقات ہے، حالات کنٹرول میں نہیں. لیکن اس مرتبہ اس مارشل لا کے سپورٹر یہ موجودہ نون لیگ پیپلز پارٹی ہوگی اگر اس طرح کا ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے. چونکہ دیکھیں جب آپ بندوں پہ گولیاں چلائیں گے، احتجاج کا حق نہیں دیں گے، اور ججز اپنے من پسند اس کی ایکسٹینشن ری اپوائنٹمنٹ اس کے لیے کام کریں گے، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آپ یہ سارا کر رہے ہیں اور عوام اس کو مانے ہی نہ، تو یہ یا تو آپ کو عوام کی ماننی ہے یا پھر عوام سے زبردستی کرنی ہے، اور کوئی راستہ بچ نہیں رہا. اور بندے پورے نہیں ہیں، نون یعنی پی ٹی آئی کے بندے اور سینیٹرز اور جو یہاں پہ فضل الرحمان کی پارٹی ہے، تو کوئی آسمان سے فرشتوں نے ووٹ تو آئینی ترمیم میں نہیں دینا نا. مینگل کے بندے بھی توڑ لیں تو پھر بھی نہیں ہوتا. یعنی ان حالات کے اندر یہ آئینی ترمیم ابھی تک نہیں ہو رہی، اور ایسے لگتا ہے اور اگر 25 تک حالات اسی طرح رہے اور ججز بھی اسی طرح رہے، ایمرجنسی اور مارشل لا کی طرف بھی معاملات نہیں جاتے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جسٹس منصور اور سارے وہ ججز ہوں گے اور قاضی صاحب بے عزت ذلیل ترین ہو کے، یعنی گھٹیا ترین ہو کے وہ گھر کو رخصت ہو جائیں گے. آپ اندازہ کر لیں جو کچھ قاضی نے کیا ہے اور ان کے ہمخیال ججز نے، اس کے باوجود ایکسٹینشن نہ ہوئی تو وہ بندہ کہاں کھڑا ہوگا. تو یہ اس وقت بڑی مکس سی صورتحال ہے. الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے عزیز ہم وطنوں کی طرف حالات جا رہے ہیں. آج آپ ادھر روکیں گے تو 10 شہروں کے اندر عمران خان کال دے دے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ 10 شہر بند کریں گے، کل کو وہ 15 شہر بند کرنے کی بات کرے گا، ملک بند کر دے گا. وہ تو ریہرسل کر رہا ہے بھائی، اور انتظامیہ ناچ رہی ہے. یعنی قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھا ہے اور پورے پاکستان کے ادارے اور حکومت وہ ایک اپنی بقا کے لیے ناچ رہے ہیں. تو حالات دعا کریں اس طرف نہ جائیں. جو آج احتجاج کے دوران حکومت کے ارادے جو لگ رہے ہیں، حکومت عوام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اپنی جعلی مینڈیٹ کو بچانے کے لیے جو ارادے ہیں اس کے ٹھیک نہیں لگ رہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے اور پرامن احتجاج کے لیے حکومت کو، اداروں کو ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے. عوام کو اجازت ملنی چاہیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.